اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے۔ حج لغت میں قصد کو کہتے ہیں، اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ حج کی فضیلت کے عنوان سے کتب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ واجب ہوا، اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا، لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی، حضور ہر سال آیا کریں۔ آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا، حضور ہر سال آیا کریں، ہر سال حج فرض ہے۔ حضور خاموش رہے، جواب مرحمت نہیں کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں کچھ لوگ
کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے۔ تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ حج بدل ہے۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ حج ایسا ہے، ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے، جو خلوص اور للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو شرک نہیں کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتے، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا اجر لو۔ تو اب کوئی وہاں اجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا؟ تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے، خلوص پر ہے۔ تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ حج کا دوسرا مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز با جماعت ہے، علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں،
تو پھر حج ہوگا، اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے۔ تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں، اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر